تو میرے بھائی اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ تم جو مرضی کرتے رہو. وہ جو میں نے آیت پڑھی نا, اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو مزے, جو کرنا ہے کر لو. فإن مصيركم إلى النار, آنا کہاں ہے جہنم کی آگ کی. چھوڑوں گا نہیں میں. دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ قانون کی دھجیاں اڑاتے رہیں اور حکومت آپ کو چھوڑتی رہے. اگر حکومت چھوڑتی ہے تو وہ کرپٹ حکومت ہے, جبکہ اللہ عدل کرنے والا بادشاہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ایسا ممکن ہے کہ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں ان کو اور جو تقوی والی زندگی اختیار نہیں کرتے دونوں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی اللہ پر تو یہ الزام ہوگا نا. ایک عورت پردہ کر رہی ہے, حیا کے مطابق زندگی گزار رہی ہے, اپنے شوہر سے وفا کر رہی ہے, اس کے حقوق ادا کر رہی ہے, بچوں کی تربیت کر رہی ہے, وقت پہ نماز پڑھ رہی ہے, جو بھی اللہ نے اس کو حکام دیے اس کو فالو کر رہی ہے. ایک مرد ہے, وہ چہرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق رکھتا ہے, وہ رشوت سے بھی بچتا ہے, وہ اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے, وہ والدین کی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا ہے, وہ جھوٹ سے بھی بچتا ہے. ایک تو یہ ہے, مرنے کے بعد یہ بھی مٹی ہو جائے اور چور, اچکے, چرسی, ہیروئن چیٹ, قاتل, ڈاکو وہ بھی مرنے کے بعد, بولو نا بھائی, زنا کرنے والے وہ بھی مٹی ہو جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر مٹی کر کے ختم کرنا ہے تو یہ مجھ پر الزام ہے کہ میں نیک بننے والے کو کوئی اجر نہیں دے رہا اور برائی کرنے والے کو سزا نہیں دے رہا, تو پھر نیک بننے والا نیک کیوں بنے؟ کیا کہ اللہ جب دیکھو, اگر آپ کو ایم اے کے پیپر دینے, آپ نے ماسٹر کرنا ہے کسی میں اور آپ محنت کر رہے ہو, لیکن کسی نے آپ کے کان میں آ کے بتا دیا کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایم اے اسلامیات یا ایم اے انگلش یا کوئی بھی جو ہے نا ماسٹر جب آپ کرو گے تو حکومت نے یہ کلاس ہی ختم کر دی ہے. آپ محنت کرو مگر کوئی ایگزام نہیں ہے, اور رزلٹ یا ایگزام تو ہوگا مگر ایگزام میں پاس کون ہوگا فیل کون ہوگا یہ رزلٹ حکومت نے اناؤنس کرنا ہی نہیں, پرچے جلا دے گی گورنمنٹ. تو آپ تیاری کرو گے؟ بولے کہ بھائی یہ امتحان ہی نہیں ہے, یا امتحان تو ہے لیکن رزلٹ ہی اناؤنس نہیں ہوگا, تو میں پاگل ہوں جو میں اتنی محنت کروں؟ ہے بھائی, وہ نتیجہ جب نکلنا ہی نہیں ہے تو یاد رکھو اگر کوئی نتیجہ نہیں ہے, آخرت نہیں ہے, ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہو کے حساب و کتاب نہیں دینا, تو ہم کیوں پھر محنت کریں, ہم اچھے بن کے کیوں زندگی گزاریں؟ پھر تو ہر آدمی کو کیا ہونا چاہیے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر تو مزے اڑاؤ. تبھی جو غیر مسلم کنٹریز ہیں نا وہ اپنی قوم کو سے برائیاں چھڑوانے کی کوشش کیسے کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بے انتہا قانون مضبوط بنایا ہے انہوں نے, بہت زیادہ ٹریننگ دی ہے انہوں نے, بہت زیادہ قوانین کو کیا کیا ہے, سخت کیا ہے, پھر بھی بڑی بڑی جرائم اور برائیاں وہ نہیں چھڑا سکے. کتنی ایک جرم اپنے آپ کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے, یہ جرم دنیا نہیں چھڑا سکتی. مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو سب سے کم ہے, حالانکہ بے روزگاری سب سے, جہالت سب سے. ہمارے ہاں تو ایک آدھ گنے چنے سائنسدان ہیں, ان کے بیچاروں کے ساتھ بھی جو حشر ہوا ساری دنیا جانتی ہے, پھر بھی وہ خودکشی. جاپان کے کسی سائنسدان کے ساتھ یہ حال ہوتا فوراً کھمبے سے لٹکتا. کیا خیال ہے؟ فوراً کھمبے سے لٹکتا نا. جو ہم نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ جو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے, کیا زیادہ میں ڈیٹیل میں جاؤں. تو نہ ایجوکیشن ہے, اسکولوں کا ماحول خراب, ہر آدمی ایک دوسرے کی جیبیں کاٹ رہا ہے, صفائی ستھرائی ہے ہی نہیں. آپ گاڑی میں جا رہے ہو, پان کھاؤ, جب وہ بھر جائے نا اٹھا کے کسی کے بھی منہ پہ پھینک دو, آپ جا کے تھوپڑا اٹھا کے پیک پھینک دو پینٹ پہ کسی کی, کوئی پوچھنے والا ہے؟ بسوں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے. تو کیا گندگی گندگی گندگی. تو ہمیں تو ہر دوسرے آدمی کو خودکشی کرنی چاہیے, پھر بھی کیونکہ نیچرل لائف کے بہرحال ان کی نسبت قریب ہے. ویسے نیچرل لائف میں صفائی بھی آتی ہے پھر بھی ان کی نسبت کیا ہے؟ بیسک چیزیں ہماری ابھی تک کیا ہیں, نیچرل ہی ہیں, جو بیسک بڑی بڑی چیزیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر بھی کس میں رکھا ہوا ہے؟ نسبتاً سکون میں رکھا ہوا ہے.